بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج 11واں سبق ہے، اور اس 11ویں سبق میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ والدین اپنے بچوں کو اچھی عادات اور آداب سکھائیں۔ تو جو بچوں کو اچھی عادتیں اور آداب ابتداً سکھانی چاہیے، آج ہم مختصراً انہی کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں بچوں کو کھانے پینے، چیز پکڑنے میں دایاں ہاتھ استعمال کرنے کا عادی بنانا چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ پہلے خود کریں گے، آپ اپنا دایاں ہاتھ استعمال کریں، اور بچے کو بھی کہیں کہ رائٹ ہینڈ اس یوز کیا جائے اور بایاں ہاتھ نہ استعمال کیا جائے۔ کوئی چیز کھانے پینے کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی ترغیب دی جائے، اور جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کی ترغیب دیں۔ ابتداً بچوں کو یہ مختصر سی دعا سکھائیں، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھانا ختم کر لیں تو الحمدللہ پڑھیں۔ ہاں، جب بچہ تھوڑا سا بڑا اور سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو مکمل دعا آپ سکھائیں۔ دوسری عادت اور ادب یہ ہے کہ بچوں کو صفائی اور نظافت کا خوب اچھا انداز سکھائیے۔ نظافت کا خوگر بنانا چاہیے۔ وہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اور صابن سے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، اور بچے کو استنجے کا طریقہ سکھانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں، شریعت میں جو آیا ہے کہ استنجا کس انداز میں کرنا ہے، بچے نے یہ، اس پر میں مستقل بھی ایک سبق بناؤں گا کہ بچے کو پخانہ کرانا ہے اور وہاں بیٹھانا کیسا ہے، کس طریقے سے۔ تو اس کے بعد بچوں کو چپ کے نرمی کے ساتھ نصیحت و اصلاح کرتے رہیں وقتاً فوقتاً۔ اگر وہ غلطی کر بیٹھے تو دوسروں کے سامنے اسے بالکل رسوا نہ کریں، اسے نہ ڈانٹیں، دوسروں کے سامنے نہ اسے کہیں، بلکہ علیحدگی میں ان کو سمجھائیں، اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بالکل نہ کریں۔ اگر وہ کسی عناد اور مخالفت پر اصرار کریں تو ان سے عارضی طور پر گفتگو بند کر دیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اذان کے وقت بچوں کو خاموش رہنے کا حکم دیں، اور ان کو بتائیں کہ جو کلمات مؤذن کہتا ہے تم بھی وہی کلمات کہتے جاؤ۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، اور پھر اس کے بعد بچوں کو اذان کے بعد کی دعا سکھائیے۔ مثلا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ دعا سکھانی چاہیے۔ اور پانچواں ادب یہ کہ ہمیں ہر بچے کے لیے علیحدہ اور مستقل بستر بنانا چاہیے، بشرطے کہ ممکن ہو اور استعداد بھی ہو۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہ استعداد نہیں ہوتی اور ممکن ان کے لیے نہیں ہوتا، وگرنہ اوپر لینے والا کمبر اور لحاف تو علیحدہ کر لینا چاہیے۔ اور سب سے بہتر یہ کہ لڑکیوں کے لیے الگ کمرہ ہو اور لڑکوں کے لیے الگ کمرہ ہو، اور یہ بچوں کی صحت اور خصوصاً اخلاق میں بہتری کے لیے۔ اگر نہیں ہے ممکن تو اکٹھے، لیکن ان کے بچوں کے، لڑکیوں کے الگ بستر ہوں اور لڑکوں کے الگ بستر ہوں۔ چھٹی عادت یہ ہے کہ بچے کو عادات ڈالنی چاہیے کہ وہ گندگی، تھوک، ناک سے فضلہ وغیرہ وہ راستے میں درمیان میں نہ پھینکے، بلکہ راستے سے ہٹ کر اور الگ جگہ پہ جہاں انسان گزرنا نہ ہو وہاں پھینکے۔ اور اسی طریقے سے راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، اینٹ، کانٹا یا کوئی لکڑی وغیرہ، تو اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ پہلے والدین کو چاہیے کہ پہلے عملاً بچوں کو کر کے دکھائیں، پھر ان کو عملاً بھی کر کے دکھائیں، پھر ان کو قولاً بھی، زبان سے بھی ان کو کہتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد ساتواں ادب یہ ہے کہ برے ساتھیوں کی مجلس اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، اور ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں چور ہے، اور سڑکوں کے کنارے کھڑے نہ ہو جائیں، اور اسی طریقے سے اور ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ بھی بچے ہوٹلوں پر نہ جائیں،
चौकों और चौराहों पर खड़े होकर गप्पे ना लगाएं। इन बातों से बच्चों को वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता समझाया जाए। पहले उनके नुकसानात, उनकी बुराइयां उन मकामात की वाज़ेह करेंगे, फिर बच्चा उनसे नफरत करने लगेगा। और फिर घर में, रास्ते में और क्लास में बच्चों को इन अल्फाज से सलाम कहिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कि बच्चे जब आप घर आएँ तो सलाम करके आएँ, जब घर से जाएं तो सलाम करके जाएं, जब क्लास रूम में दाखिल हूँ तो सलाम करें, जब क्लास से बाहर जाने लगे तो उस वक़्त भी सलाम करें। और बच्चों को पे हुक्म दिया करें कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ और उनको तंग ना करें। लेकिन ये उस वक़्त होगा कि जब वालिदैन पड़ोसियों की बुराइयां अपने बच्चों के सामने नहीं करेंगे, बल्कि बुराइयों के बजाय उनके सिफात करनी चाहिए, जिस पर बच्चे आपकी बात को मानेंगे। और मेहमान की इज्जत अफजाई और एहतराम का बच्चों को आदी बनाना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपने बच्चों को बहादुर और नाडर बनाना चाहिए। अच्छा भाई, बच्चों को बहादुर और निडर कैसे बनाएंगे? मैं इसके लिए एक आसान सा नुस्खा आपको बताता हूँ, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए, उन माओं के लिए कि जिनके घरों में दरख्त हैं, तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों को दरख्तों पर चढ़ना और उतरना सिखाएं। या कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो जिससे पता हो कि बच्चा को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, घर के अंदर कोई छोटी दीवार है उस पर चढ़ना फिर नीचे उतरना, ये सिखाएं। क्यों? इससे क्या होगा, एक तो बच्चे के दिल से खौफ और डर खत्म होगा, और दूसरा ये कि बच्चे की हड्डियां और बच्चे के आज़ा ये मजबूत होंगे। और इससे तीसरा फायदा ये होगा कि बच्चे के की अपनी खुद एतमादी में इजाफा होगा। और इसी तरह इसमें जो चौथा फायदा होगा वो ये होगा कि बच्चों में तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत पैदा होगी। और तवाज़ुन अगर पहले से है तो तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होगा। और दूसरा, इस किस्म की सरगर्मियों से बच्चों को किसी दीवार पर, छोटी दीवार पर चढ़ाना, बच्चे को किसी ऊंची जगह से नीचे उतरवाना, ऊपर चढ़ाना, दरख्त पर चढ़ाना, दरख्त से नीचे उतारना, इस तरीके से बच्चा दुनिया के मुख्तलिफ ज़ाविये समझेगा, मुख्तलिफ ज़ावियों से समझने के काबिल होगा, और तरीके और सोच उस बच्चे के जहन में पैदा होगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को न डर बना सकते हैं और बहादुर बना सकते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बच्चों को नेक बनाए और हमारी आँखों की ठंडक बनाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।